الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ حامیم سجدہ. اللہ رب العالمین کا ارشاد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اور اس شخص سے بہتر بات کے لحاظ سے کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا، اور خود بھی نیک اعمال کرے. وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، میرا تعلق مسلمین کی اجتماعیت سے ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی اور بھلائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفع کیجئے، دور کیجئے کہ جو بہت اچھا ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدَاوَةٌ، ایسا کرنے سے آپ اور اس شخص میں کہ جس سے آپ کی عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ گویا وہ آپ کا بہت گہرا دوست. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. سورہ حامیم سجدہ کی 3 آیات اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں میں بات کے لحاظ سے اس شخص کو بہتر قرار دیا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کا داعی ہو. اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے وہ اس پر خود بھی عمل کرتا ہے. اور تیسری چیز، وہ اللہ کا داعی، اس کا تعلق مسلمین میں سے ہونا چاہیے. وہ اسلام کی دعوت دینے والا ہو، فرقوں کی دعوت دینے والا نہ ہو. اس کا کوئی دیگر نام نہ ہو، اس کا صرف ایک نام ہو، مسلمین، اور اس کا تعلق مسلمین کی جماعت سے.
اور پھر اللہ رب العالمین نے مسلمین کی اور خاص طور پر اس شخص کی کہ جو اللہ کا داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی اس صفت کی عظمت بیان کی جو کہ اللہ کے داعی میں ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب آپ بھلائی کرنے نکلیں گے تبلیغ کے میدان میں تو لازمی طور پر آپ کو برائی پہنچے گی۔ تو ایک مسلم کا اور ایک داعی کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ آپ برائی کو ایسے دور کیجئے کہ جو بہت اچھا ہے، بہت احسن ہے، اس کا جواب بھلائی سے دیجیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتنا یہ عزم والا کام ہے، اتنا صبر والا کام ہے، یہ انہی کو حاصل ہوتا ہے کہ جو بڑے صبر والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو بڑا نصیب والا قرار دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ شخص تمام لوگوں میں بہتر ہے، اور صحیح بخاری میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من اخیارکم احسنکم خلقا، اے لوگوں تم تمام میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ یہ ایسی صفت ہے حسن اخلاق کہ اللہ کی نظر میں بھی تمام لوگوں سے بہتر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، نرمی، لوگوں سے پیار سے محبت سے پیش آنا۔ صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق، کہ اللہ نرم ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ غور کیجئے کیا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اس بات کی اہمیت ہمیں جب معلوم چلے گی کہ جب ہمیں اس بات کا احساس ہو، ہمیں شعور ہو، ہمیں ضرورت ہو کہ اللہ رب العالمین کو کون سے اعمال پسند ہیں، اللہ رب العالمین کو کون سے اعمال محبوب ہیں۔ جب ہمیں اس بات کا شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، تو یقیناً وہ تمام کام کریں گے جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ تو محبوب کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ، اور نرمی پہ جو چیز اللہ عطا فرماتا ہے، مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، وہ سختی پہ عطا نہیں فرماتا۔ وَمَا لَا يُؤْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پہ بھی وہ چیز عطا نہیں فرماتا جو اللہ رب العالمین نرمی پہ عطا فرماتا ہے۔ انسان کو نرم ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کیا عطا فرمائے گا؟ آج ہم یہاں سب جمع ہیں، ہماری غرض و قائد کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت میدان محشر میں ان تمام مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا دے اور جنت میں ہمارا داخلہ دے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس چیز کے بارے میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ قال تقوی اللہ وحسن الخلق، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ لے جانے والی ہے۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا الا اکثر ما يدخل الناس النار، کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ قال الفم، زبان اور شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے، اپنے اندر نرمی لائیے، لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ ملیے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، کئی بار سنی ہوگی، آج آپ اس پہ غور کیجیے۔ ایک شخص آپ کے دروازے پر آیا اور آپ سے اس نے ملاقات کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی،
اور اس کے آنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی قوم کا اپنے خاندان کا سب سے بدترین شخص ہے. لیکن جب وہ آیا آپ کے پاس بیٹھا آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ بڑے اخلاق کے ساتھ اس سے ملاقات کی. اور جب وہ چلا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس طرح فرما رہے تھے کہ بڑا بدبخت شخص ہے, بڑا بد اخلاق شخص ہے, اور آپ اس سے بڑی خندہ پیشانی سے ملے. تو آپ نے کیا پوچھا اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ احیطنی فحشن, تم نے مجھے کب بد کلام پایا؟ ان الفاظ پہ غور کیجیے. آپ نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ, اے عائشہ اللہ کے نزدیک بروز قیامت سب سے بدترین شخص وہ ہے من ترک الناس اتقاء شرہ, کہ جس سے لوگ اس کی شر کی وجہ سے, اس کی برائی کی وجہ سے اس سے ملنا چھوڑ. اس بات پہ غور کیجیے, کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری زبان درازی, ہماری صاف گوئی اس قدر نہ ہو کہ لوگ اسے شر سے شر سمجھیں اور ہمارے شر سے ہم سے لوگ ملنا چھوڑیں. اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جب لوگوں سے ملے تو بڑی عاجزی سے, بڑی انکساری سے, بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے, اور یہ شفقت یہ عاجزی قلبی ہونی چاہیے, حقیقی ہونی چاہیے. اس میں دکھاوا نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ فلاں شخص کتنا بااخلاق ہے, کتنا نرم باتیں کرتا ہے, کتنا اچھا ہے. اگر ایسا ہوا تو یہ پھر شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سے سنت کے ساتھ الیسر ریائی شرک, ذرا سی بھی ریاکاری جو ہے شرک ہے, شرک کی ایک قسم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں جب ملاقات کریں تو بڑے اخلاق سے ملیں. اس پر اللہ رب العالمین وہ چیزیں کرتا ہے جو ہمیں چاہیے. اور میزان میں بروز قیامت جو سب سے بھاری چیز ہوگی انسان کی وہ حسن اخلاق ہے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے. ہم اور آپ کیا چیز ہیں, اتنی عقل ہماری کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گوارا نہ کریں, بد اخلاقی سے پیش آئیں. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین خالق کائنات, مالک کائنات, رازق کائنات کتنی عظیم ہستی ہے. اس کی عظمت کا, اس کی طاقت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. اور وہ حکم دے رہا ہے رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ خود ہی بڑے شفیق ہیں. کیا فرما رہے اللہ رب العالمین سورہ ہجر میں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین کے لیے اپنے بازو کو جھکائے رکھا کریں. جب مومنین سے آپ ملاقات کریں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملا کریں, بڑی اخلاق سے ملا کریں. آپ دیکھیے کتنی بڑی ہستی اور کس ہستی کو حکم دے رہی ہے. اور آج ہم جو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہماری کوئی بساط نہیں ہے, اتنا تکبر, اتنا گھمنڈ, یہ اچھی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہاں پر آنے کا مقصد ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس کو غور سے سنیں, اپنے دل اور اپنے دماغ میں جگہ دیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا مانگیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.